السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بالها دخلت الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کے حضور جھکنے والے مرد اور اللہ کے حضور جھکنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں، من امرہم، اپنے اس معاملے میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تحقیق وہ بہت بلند گمراہ ہو چکا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: المرأة اذا صلت خمسها، عورت اگر پانچوں نمازیں ادا کرے، وصامت شہرها، اور اپنے مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرات محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، سید کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و حاضرین، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے ایک مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک مسلم اور غیر مسلم عورت میں بنیادی فرق کیا ہے؟
اگرچہ گزشتہ نشست میں آج کی گفتگو کا عنوان جو تجویز کیا گیا تھا وہ تھا معراج کے متعلقہ موضوع اور من گھڑت روایات، لیکن ماہ مارچ کے اندر پاکستان کے اندر چند سالوں سے چند خواتین بےہودہ اور بے حیائی والے نعرے لگا کر اور مارچ کے نام پر پوری دنیا میں یہ بات دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اسلام ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور علماء نے ہمارے اوپر جا بجا پابندیاں عائد کی ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے موضوع کا یہ انتخاب کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت جو ہے اور غیر مسلم عورت کے اندر درمیانی بنیادی فرق کیا ہے۔ یاد رکھیے، صرف چند خواتین کے نعرے لگانے سے وہ پوری خواتین کا مسئلہ نہیں بن جاتا۔ چند خواتین کی بے حیائی والے پوسٹر آویزاں کر کے مارچ کرنے سے وہ مسئلہ پوری خواتین کا مسئلہ نہیں بن جاتا۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دیے، اور آج بھی پوری دنیا پر 20 مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ جو عفت، جو احترام، جو توقیر اسلام نے اپنے ماننے والے خواتین کو دی ہیں اور کسی مذہب نے نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ دن آتا ہے تو چند خواتین اس طرح کا مسئلہ اجاگر کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ہمیں ہم چند خواتین سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ اس بات سے ہے کہ وہ اسلام کے نام پر دبے لگانے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ اسلام کا مذہب ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین دین ہے وہ دین اسلام کا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ وہ چند باتیں، چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ چند مظالم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اسلام سے پہلے، بے شک نبی سے پہلے عورت پہ کیے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلا ظلم ہوتا تھا وہ عورت کو زندہ ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی اس کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ عرب معاشرے کا ایک عام رواج تھا اور یہ ظلم و ستم عام تھا۔ اگر کوئی عورت، کوئی بچی بچ جاتی تو اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا، وہ سب سے پہلا ظلم کیا تھا کہ اس کے نکاح کے لیے، نکاح کے بغیر ہی عورتوں کو منڈیوں میں اس طرح بیچا جاتا تھا جس طرح جانوروں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہو گیا، ان کے درمیان معاملہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا ہوتا تو عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ عورت مر جاتی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو طلاق بھی دے دی جاتی تو پھر وہ عورت پوری زندگی کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، لوگ اس کو نکاح کے قابل ہی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اور اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، بیوہ ہو جاتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔
اور جب عورت بیٹی کی زندگی گزار رہی ہوتی، اس عورت کا دیور یا جیٹھ یا اس کا ستیلا بیٹا جس کا پہلے ٹائم مل جاتا، وہ اس کی گردن کے اندر کپڑا ڈال لیتا، وہ چاہتا تو خود اس سے نکاح کر دیتا، چاہتا اس کو بیچ دیتا، چاہتا اس سے جسم فروشی کا دھندا کرواتا۔ وہ عورت ان کے سامنے بول تک نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ چند مسائل تھے جو عورت کے ساتھ عرب معاشرے کے اندر ہوتے۔ اگر عورت زندہ بچ جاتی ان سارے مسائل سے بچ کر اگر عورت زندگی گزارتی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے عورت کو ماں کی شکل میں جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بیٹی کی شکل میں اگر ان کی کفالت کرو کہ جنت مل جائے گی، بیوی کی شکل میں پوری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اس کے خامد کا انتخاب کر دیا۔ حضرت ذوالفقار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر، قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے مردوں کا ذکر کیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ کے الحاکمین نے سورہ احزاب کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان عورت کی ہر ایک جہت کو بیان کیا ہے۔ وہ مسلمہ ہے، وہ مومنہ ہے، وہ صادقہ ہے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ سچ بولنے والی ہے، وہ صدقہ کرنے والی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ ہر جہت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، جس طرح مردوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے، جس طرح مردوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور ساتھ ایک شرط لگا دی وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، جو مومن بن جائے اور اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ آج یورپ کی عورتیں اور یورپ سے متاثر زدہ خواتین، جو خواتین مارچ کے نام پہ بے حیائی اور فحاشی کے پوسٹر بینر اٹھائے، خود کئی خواتین کی نمائندہ سمجھتی ہیں، وہ آزادی کی بات کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی کس چیز کی آزادی؟ کہ وہ عورتیں اپنی مرضی سے چاہے نکاح کریں، چاہے نکاح کے بغیر ہی کسی کے ساتھ گرل فرینڈ کی حیثیت سے زندگی گزار دیں۔ اور اس طرح کے بے شمار کیسز بطر عزیز پاکستان کے اندر بھی ہم سن رہے ہیں۔ کالجوں، یونیورسٹیز میں، محلوں میں، شہروں میں خواتین جو اپنے والدین کی عزت کو تار تار کر کے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو کے اس سے نکاح کر لیتی ہیں، بعد میں وہ جسم فروشی کے اڈے میں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ کے الحاکمین نے فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ عورتیں اس طرح کی آزادی چاہتی ہیں، ہم جس طرح چاہے زندگی گزاریں، میرا جسم میری مرضی کا بےہودہ سلوگن ساتھ وقار انسان سمجھے ہی نہیں ہے۔ انسان کی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، انسان کی تو اپنے سانسوں میں مرضی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سانس کو اوپر آنے دے، چاہے تو نیچے کے نیچے ہی مار دے۔ انسان رات کو سویا ہے، صبح کی بڑی پلاننگ سے ہے، لیکن صبح جب اٹھتا ہے اس کی نیند جو ہے، اس کی آنکھ جو ہے اس کے بستر پہ نہیں بلکہ قبر میں کھلتی ہے۔ حضرت وقار انسان کی مرضی کیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ کا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کرنے پر قادر ہے۔ آزادی کے نام پہ یہ بے حیائی کے بینر اور دوسری آزادی کا مطلب کیا ہے کہ وہ بے حیا رہے یا با حیا رہے، ہمیں کوئی نہ روکے۔ عزیزان گرامی قدر، تیسری چیز
جو آزادی کے معنی کے اندر آتی ہے، وہ چاہے اپنے بچوں کو جنم دے، چاہے کسی کے بچے کو جنم دے، وہ بچوں کو پیدا کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ خامد کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اپنے خامد کی عزت کی حفاظت کریں یا نہ کریں، ان کی کوئی پوچھ پرتیر کرنے والا نہ ہو۔ حضرات ذی وقار، یہ ساری باتیں ان خواتین کو مبارک ہیں جو خواتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتی۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، اس کی ذاتیات ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال کیا ہے؟ مسلم عربی زبان کے اندر اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ناک کے اندر نگیل ڈالی ہوئی ہو، اور وہ نگیل ایک بچے کے ہاتھ میں دبا دی جائے، وہ بچہ جب چاہے جہاں چاہے اسے بیٹھنے کو کہے، اونٹ اسی وقت بیٹھ جاتا ہے۔ جب چلنے کو کہتا ہے، اونٹ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلم مرد ہو یا عورت، اس کی لگام اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بالفور رک جانا ہی مسلمانی ہے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا، المہاجر، مہاجر کون ہے؟ مانا اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔ جب تم اسلام میں نہیں تھے، لا اکراہ فی الدین، تم غیر مسلم تھے، تم یہودی تھے، تم عیسائی تھے، تم ہندو تھے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ مرد ہے یا عورت، پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو چکا ہوں، محمد کریم کو اپنا رہنما مان کر راضی ہو چکا ہوں، اور اسلام کو ضابطہ حیات مان کر راضی ہو چکا ہوں۔ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رہنما ہے، اسلام میرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو انسان کی اپنی ذاتیات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب ایک عورت نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیا، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر اپنی مرضی نہیں چلے۔ اپنی مرضی کب تک چلتی ہے؟ جب تک بندہ کسی کی قید میں نہیں آتا۔ جب خوشی سے قید کو قبول کر لیا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے خوشی سے مسلمان بن گئے، تو پھر ہماری مرضی ختم، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ تو جب لا الہ پڑھ لیا، اللہ کے الحاکمین نے اپنے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے قلب اطہر پر خواتین کی رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلی بات کی، اور جو رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی کو ایک باحیا باغیرت انسان قبول کرتا ہے، غیرت مند انسان قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ اتنی سی بات ہے، آدمی میں ذرہ برابر غیرت ہو، وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی طرف کوئی اور مرد نگاہ اٹھا۔ کوئی غیرت مند شخص یہ برداشت نہیں کرتا، اور جب غیرت ختم ہو جائے تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے، پھر جو چاہے کرتے رہو۔ سب سے پہلا فیصلہ کیا، پہلی نصیحت فرمائی، پہلی تربیت کی، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹہری رہو۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے، جو مرأة
عورت کا معنی ہی پردہ ہے، جو پردے میں ڈھانپی ہوئی ہے وہ عورت ہے، جو پردے سے باہر نکل چکی اس کو قرآن کہتا ہے وما ہی بعورہ، وہ عورت نہیں ہے، وہ پردے سے باہر نکل چکی، جس نے اپنے آپ کو ڈھانکا نہیں ہے، اپنے جسم کو چھپایا نہیں ہے، وہ گھر میں ہے یا باہر، اور آپ اس کو عورت کی لسٹ سے خارج کر دیتا ہے۔ عورت کے حقوق کی آواز اٹھانی ہے تو پہلے اپنے آپ کو عورت ثابت کرنا پڑے گا، پہلے عورت اپنے آپ کو بنوانا پڑے گا کہ میں عورت ہوں۔ اللہ کی قسم ہے عورت بن جائے، اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کی ضروریات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اذا خرجت، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے استشرف الشیطان، شیطان اس کے پیچھے نکلتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے نکل کر اس کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت اب گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اسے نکلنا پڑ جاتا ہے، جاب کا سلسلہ ہے، مزدوری کا سلسلہ ہے، حالات ایسے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بہو بیٹی بیوہ ہو جائے، بیوی کی زندگی گزار رہی ہے، اپنے معاملات زندگی گنوا رہے ہیں، کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے باہر نکلو، اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹ کر لو۔ گھر سے باہر نکلنے پر پابندی نہیں، حکم دیا، ایک ترغیب دلائی، گھر میں ٹہل رہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت گھر میں رہتی ہے قربت عند رحمت ربہ، وہ عورت اپنے رب کی رحمت کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ عورت کا گھر میں رہنا کتنا عظیم عمل ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عورت کی نماز اگر وہ مسجد میں ادا کرتی ہے اس کو اجازت ہے، اگر وہ گھر میں ادا کرتی ہے اللہ کے الحاکمین اس کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز کو واجبات نماز کا ثواب بنا دیتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ عورت اگر گھر میں رہتی ہے، جو اسلام نماز کے لیے عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتا، جو اسلام نماز کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کرتا، کسی اور معاملے میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس طرح زمانہ جاہلیت میں تم بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، میک اپ کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح آپ باہر نہیں نکلے۔ اور ساتھ ساتھ فرما لیا نساء، کچھ عورتیں ایسی ہیں نساء کاسیات عاریات، کئی خواتین ایسی ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے منع کیا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش نہ کرو۔ آج یہ ملک پاکستان کے عظیم سے عظیم مذہبی سے مذہبی آدمی کی شادی کو اٹینڈ کر کے دیکھیے، اس کی بہو بیٹیاں کس طرح اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو عاریات کاسیات کی باقاعدہ تفسیر بنی ہوئی کپڑے پہنے ہوئے لیکن بہانہ نظر آتی ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگوں سنو، یہ ایسی بدنصیب خواتین ہیں ممیلات مائلات، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے بالوں کا سٹائل اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کی کوہان ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح اپنے بالوں کو کھلار کر اپنے بالوں کی نمائش کر کے درمیان سے نہیں سائڈ سے چیر نکال کر اور جناب اپنے بالوں کو ہلاتی ہوئی اس طرح نظر آتی ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہ وہ بدنصیب خواتین ہیں لا يدخلن الجنہ، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، کبھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت میں جانا بہت دور کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یجدن ریحھا، یہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ پائیں گے۔
جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کیا کہتا ہے؟ ولا تبرجنا، پہلی نصیحت کی گھر میں رہنا ہے، گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ اگر نکلنا پڑ جائے تو پردہ کر کے نکلنا ہے۔ جب باہر نکلنا ہے تو پھر اگلا حکم دیا، پہلا حکم مردوں کو دیا، تمہارے سامنے سے خواتین گزرتی ہیں، تمہاری شاپ پہ خواتین آتی ہیں، تم سے سودا سلب لینے کے لیے خواتین آتی ہیں، مومن مردوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، غیر محرم عورت کو تار تار نہ دیکھو۔ اگر دیکھو گے ایک نظر کی معافی ہے، دوبارہ دیکھو گے نامہ اعمال کے اندر زنا کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ مردوں کو حکم دیا۔ آج کچھ بے حیا خواتین کہتی ہیں ہم جو مرضی کریں، ہمیں کون پوچھتا ہے؟ مردوں کو چاہیے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں۔ یہ کون سا اسلام ہے جو مردوں کو کھلی اجازت دیتا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، اسلام نے پہلے مردوں کو دبوچا ہے، اسلام نے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ دوسری حدیث میں ہے آقا کریم فرماتے ہیں إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسُ عَلَى الطُّرُقِ، لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، بازاروں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، بازاروں میں ہمارا کاروبار ہے، بازاروں میں ہماری معیشت ہے، ہم کیا کریں؟ آقا فرماتے ہیں اچھا گزارا نہیں ہوتا، آقا نہیں ہوتا، کیا کرے؟ فرمایا پھر اَدُّوا حقوق الطریق، راستے کے حق ادا کیا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر راستے کے حق کیا ہے؟ پہلی بات ارشاد فرمائی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا۔ حکم دیا مردوں کو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تو تم بھی اللہ سے ڈرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر نکلو، اور جب تم اپنے آپ کو بڑے کپڑے میں لپیٹ کر نکلو گی، اپنی نمائش نہیں کرو گی، تمہاری طرف کوئی نہیں دیکھے۔ تیسرا حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ مختلف قسم کے فحاشی والے پروگرام دیکھنے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرو، فرض نماز گھر میں ادا کرو، نماز پر گھر میں ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ وآتینا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو۔ وأطعنا اللہ ورسولہ، صبح سے لے کر شام تک، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر اپنی مرضی ختم، اپنی خواہشات ختم۔ آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں جب قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں مشرکین کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ ایک قسم بیان کرتے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، خواہشات ختم، جو اللہ کا حکم ہے وہ مانا جائے گا، جو رسول اللہ کا حکم ہے وہ مانا جائے گا۔ جب اللہ کا حاکم نے یہ حکم نازل کیا تھا نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جائیے پوری سیرت کو اٹھائیے، تاریخ کو اٹھائیے، سیرت صحابیات کو اٹھائیے۔ کسی ایک صحابیہ نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں گھر میں کیوں قید کیا۔ آج کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، جب دل صاف ہو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، پوری دنیا کی خواتین کی دلوں کی پاکیزگی کو امہات المومنین صحابیات کے قدموں کی دھول کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابیات کی قدموں کی دھول اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین کا کردار اتنا پاکیزہ نہیں ہے۔ ان پاکیزہ ترین خواتین نے یہ نہیں کہا تھا ہمارا دل پاک ہے، آئیے
خواتین میں سے سب سے اعلیٰ ترین خواتین جن کو قرآن نے کہا یہ مومنوں کی مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان خواتین کا کیا کہنا جن خواتین کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کے لیے غلط خاتون کا انتخاب نہیں کرتے، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے غلط مرد کا انتخاب نہیں کرتے، اللہ اپنے نبی کے لیے غلط خاتون کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ ان خواتین کو اللہ نے امہات المومنین کہا ہے، اللہ نے امہات المومنین پاکیزہ ترین خواتین کو ایک حکم جاری کیا۔ حکم کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، صحابہ پاکیزہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، یہ مومن ہیں، کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ صحابیات امہات المؤمنین کی القابات قرآن میں موجود ہیں۔ اب اللہ حکم دے رہے ہیں ان دونوں کیٹیگریوں کو، مرد پاکیزہ ترین مرد ہے، خواتین پاکیزہ ترین خواتین ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنی، پردے کے پیچھے سے، نہ ان کو حکم دیا کہ ڈائریکٹ چلے جاؤ، نہ ان کو کہا، انہوں نے ان کو کہا تم تو مائیں ہیں، آپ تو ماں ہیں، ماں سے پردہ کیا، لیکن پردے کے احکامات باقی رکھے، اور ایک ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میں ولا تخضعن بالقول، ان کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنی۔ خواتین کو حکم دیا کہ غیر مرد کے ساتھ نرمی سے بات بھی نہیں کرنی۔ جب اسلام غیر مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا، پردے کے پیچھے بھی نرمی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا کس اسلام کی روح ہے؟ یہ کون سا مطلب ہے؟ حضرت علی وقار یہ سارا اسلام نے کیوں کیا ہے کہ عورت کی عزت محفوظ رہے، عورت کا وقار محفوظ رہے۔ پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی کا واقعہ، ہلا دینے والا واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ شرم آتی ہے ایسے نظام پر اور ایسے لوگوں پر جو آزادی کی بات کرتے ہیں اور اسلام کو ایک متعصب دین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس عورت نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، اللہ کے محاکم میں اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کی عفت کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے کیا کہا عورت کو کہ جو مسلمان عورت ہے وہ جس طرح اللہ کی فرما بردار ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها، یہ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ فرمایا وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اس کے خامد کا حق ہے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، جو اس کا حق ہے، اللہ کا حق بھی ادا کر، اپنے خامد کا حق بھی ادا کر۔ کائنات کے امام نے فرمایا دخلت الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے اسے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جس دروازے سے چاہے ایسی خوش نصیب جنت میں چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا لا تصم المرأة، کوئی عورت روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ نہ رکھے، کیا حق ہے عورت کا؟ لا تصم المرأة الا باذن زوجها، کوئی عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو گھر سے باہر کس طرح نکل سکتی ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لأمرت النساء، میں عورتوں کو حکم دیتا ان تسجد زوجها، جو اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے۔ خامد کی اطاعت گزاری، یہ ایک مسلمان مثالی عورت کا کردار۔ حضرت علی وقار کائنات کے امام علیہ السلام نے کئی مواقع پر خواتین کی اصلاح فرمائی۔ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے، عورتوں کے پاس سے گزرے، عورتیں ہنس رہی تھی، آقا فرماتے ہیں تب کینا رویا کرو،
इन्नी रुईतुकुन्ना, मैंने तुम्हें देखा है कसरत में, तुम्हें जहन्नम में जलते हुए। ख़वातीन परेशान, अल्लाह के पाक पैगंबर हमारा जुर्म क्या है? तो आका करीम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर कई जराइम हैं। सबसे पहला जुर्म ये है तकफुरुनल लाना व तकफुरुनल अशीर, तुम कसरत के साथ लान तान करती हो और तुम कसरत के साथ अपने खामदों की नाशुक्री करती हो। मालूम ये होता है कि जो मुसलमान औरत होती है वो अपने खामद की नाशुक्री नहीं होती, वो अपने खामद की के साथ बगावत नहीं करती, वो अपने खामद के साथ नाराज नहीं होती, वो अपने खामद के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती। अजीज़ान ग्रामी कदर, आइए अल्लाह के हाकिमीन ने मेरे और आपके लिए इस्लाम पे कामिल मज़हब बनाकर इन्नद्दीना इन्नल्लाह इस्लाम की सूरत के अंदर मुझे एक कामिल मज़हब दिया है, कामिल दीन दिया है, ज़ाब्ता हयात दिया है। लेकिन जुल्म ये है, ना हम मर्दों ने इस्लाम को पढ़ा है, ना हमारी ख़वातीन ने इस्लाम को पढ़ा है। अगर हम इस्लाम को पढ़ते, अपनी बच्चियों को इस्लाम पढ़ाते, अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम दिलवाते, तो हमारी बेटियां ये बैनर लेकर आज हमारे खिलाफ बाजारों में खड़ी ना होती। ये क्यों खड़ी हुई है कि हमने न खुद दीन सीखा है, न अपने बच्चों को दीन सिखाया है। अल्लाह के हाकिमीन हमें कुरान और सुन्नत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।